بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان اعمال اور چیزوں کی تاثیر کے بارے میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جس طرح چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے اسی طرح اعمال کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ چیزوں کے اندر کی تاثیر کو آدمی محسوس کرتا ہے، مثلا شہد کی مٹھاس، نمک کا کھارا پن، آگ کی گرمی، برف کی ٹھنڈک، یہ آدمی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کی تاثیر بھی بتائی ہے۔ اعمال کی تاثیر باقی رہتی ہے کیونکہ عمل باقی رہتا ہے، اسی لیے تاثیر بھی باقی رہتی ہے، اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شہد چاٹا، تھوڑی دیر میں مٹھاس ختم ہو گئی، نمک کا کھارا پن بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ چیزیں آتی جاتی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، اسی لیے اس کی تاثیر بھی ختم ہونے والی ہے۔ جیسے کوئی نیک عمل کرتا تھا لیکن مرتد ہو گیا تو نیک عمل کی تاثیر ختم ہو گئی، اور آدمی بہت گناہ گار تھا لیکن توبہ کر لی تو بھی برے اعمال کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ سامعین کرام، وعدہ اور مشاہدے کے بارے میں ملاحظہ کیجئے کہ چیزوں کے اندر کی تاثیر یہ ہمارا یا آپ کا تجربہ ہے کہ آگ کا جلنا جلانا، پانی کا ڈبونا، چھری کا کاٹنا، لیکن اللہ اس کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ آگ ہے جلاتی نہیں، پانی ہے ڈبوتا نہیں۔ زہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا لیکن ختم نہیں ہوئے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی تاثیر بدل بھی جاتی ہے، کیونکہ چیزوں کی تاثیر کو باقی رکھنے کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، لیکن اعمال سے اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ نہیں بدلتا۔ مؤذن جو اذان دے رہا ہے یہ مؤذن کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ ذکر پر اللہ پاک کا وعدہ اور اطمینان قلب کا ہے۔ طریقے سے تقوی پر روزی کا وعدہ ہے، جس تقوی مل جائے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ روزی ایسی جگہ سے دیں گے کہ وہم اور گمان میں بھی نہ ہوگا، اور اس کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھائیں گے۔ ایمان پر اللہ کا وعدہ ہے سربلندی کا۔ احادیث کے اندر بہت سی دعائیں ایسی بتائی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مثلا قرض کی دعا بتائی کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ قرض دور کرے گا، یہ وعدہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ میں نے نماز پڑھی، کامیابی نہیں ملی، حالانکہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے نماز پڑھی اور کامیاب ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور کامیاب ہو گئے۔ جتنے غزوہ دیکھیں ان سب کو نماز سے کامیابی ملی۔ بدر کے اندر کتنا بڑا معرکہ تھا، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز والی دعا پر کامیابی کے فیصلے فرمائے اور فرشتوں کو اتارا۔ غزوہ خندق کے اندر نماز پڑھی اور دعا مانگی تو فرشتے اترے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کامیابی ملی، اور خندق کھودنے سے کامیابی نہیں ملی بلکہ نماز پڑھ کے خدا سے دعا مانگنے سے کامیابی ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھ کر دعا مانگنے سے کھانے کا دسترخوان اترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور دعا مانگی تو پوری قوم کے کھانے کا اور پینے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح بارش کی دعا کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ ایک جماعت صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانہ ہوئی۔ راستے میں بارش ہونے لگی، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے امیر نے دعا مانگی کہ اللہ بارش برسا پر ہمیں نہ بھگا۔ منزل پہ پہنچے تو سارے لوگ بھیگے ہوئے تھے، حالانکہ اسی راستے سے چلے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ پھر کپڑے کیسے نہیں بھیگے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے امیر نے نماز پڑھ کر دعا مانگی کہ بارش برسے مگر کپڑے نہ بھیگیں۔ نماز پڑھی، چھتری کا کام لے لیا، بارش رکی تو نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بارش برسا دی، اور بارش ہو رہی ہے۔ دعا مانگی تو بھیگے نہیں۔ کوئی مسئلہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ کوئی اور معاملہ پیش آیا ہو اور وہ نماز کی طرف متوجہ نہ ہوئے ہوں۔ ایک آدمی بھرے مجمع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، لیکن وہ نہیں مانا تو کہا کہ دعا کروں گا۔ چنانچہ سعد بن
ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ ان تینوں بزرگوں کا تیرے پاس میں کوئی مقام ہے اور کوئی جگہ ہے تو ان کی توہین کرنے والوں کی پکڑ فرما۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ جنگل سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سر کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور اس کو وہیں مار دیا۔ تو جو مسئلہ ان کے سامنے آتا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کو حل کرا لیتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں سنیں گے۔ یہ جو نماز کی تاثیر تھی پہلے وہ تاثیر آج بھی باقی ہے۔ نماز پڑھ کر دعاؤں پر جیسے اللہ رب العزت نے پہلے مسئلوں کو حل فرمایا، اسی طرح نماز پڑھ کر دعا مانگنے پر اللہ کی مدد آج بھی ساتھ ہوتی ہے۔ ایک جماعت پیدل نکلی اور جنگل میں راستہ بھول گئے۔ دن کو ہی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اب رات کو کیسے نظر آئے گا؟ مغرب کی نماز پڑھی اور دعا کی، گڑ گڑا کر جماعت کے سارے ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ دن کے وقت کچھ بھی بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ اب رات کو تو اور خطرہ بھی تھا، اور کہیں کوئی سانپ اگر کسی ساتھی کو ڈس نہ لے یا کوئی درندہ اچانک حملہ نہ کر دے۔ نماز پڑھی اور جی لگا کر دعا مانگی، اور جب کھڑے ہوئے تو انہیں جنگل بیابان میں ایک چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آیا، تو اس طرف چلے، وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ عورت برقع اوڑھ کر کھڑی ہے اور کہہ رہی تھی کہ وہ دوپہر سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور کھانا پک کر تیار ہے، اور بار بار کھانا گرم کرتی ہوں اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور تمہارا امیر کا نام یہ ہے۔ اور واقعی امیر کا نام وہی تھا، اور یہ بھی کہا کہ تمہیں مولانا یوسف صاحب نے روانہ کیا ہے۔ جماعت والوں نے پوچھا کہ ہم راستہ جنگل میں بھول گئے، یہ بات کس نے تجھے بتائی اور ہمارے نام کس نے بتائے ہیں؟ اس بڑھیا نے یوں کہا کہ میں رات کو لیٹتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت آ رہی ہے، اس کے امیر کا نام یہ ہے اور ان کے کھانے کا انتظام کرنا۔ میں کھانا پکا کر انتظار کرتی رہی اور تھک کر تلاش میں، اس خیال سے کہ کہیں جنگل جو بستی کے قریب ہے تم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، تلاش میں نکلی ہوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگنے پر اللہ رب العزت نے ہزاروں اور لاکھوں کے مسائل کو حل کیا ہے، اور آج بھی نماز پڑھ کر دعا مانگنے پر ہزاروں کی مدد فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے کہ نماز پڑھ کر جب اللہ سے مانگا ہے تو اب غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اگر نماز پڑھی اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو پھر اللہ کی نصرت ہٹ جاتی ہے۔ حدیث میں صاف بات آتی ہے کہ جو مانگنے کا دروازہ کھلے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اللہ اسے دیتا ہے جو واقعی اللہ کا ہو جائے۔ اللہ کے سوا کسی دوسری طرف نگاہ جائے ہی نہیں۔ اللہ کے پاس سے کبھی دیر بھی ہوتی ہے اور وہ مصلحت سے ہوتی ہے۔ بہت سے دینے والے دینے کا طریقہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اندر کی کیفیات، ایمان، تقوی، توکل، سب صبر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ دیتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں کہ ان سے ملنے کے بعد انسان کے اندر کی کیفیات کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ایمان، توکل اور تقوی بڑھتا ہے، اور انہی کیفیات پر تبلیغ چلتی ہے۔ اندر کے جواہر سے تبلیغ چلتی ہے، یعنی تقاریر سے نہیں چلتی۔ تقوی، توکل، تضرع اور انابت اللہ ہو تو ان صفات پر تبلیغ چلتی ہے، اور اس پر قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کسی مالدار علاقے میں چلے گئے اور کہا کہ ہم ایسے پریشان ہیں اور کسی نے مدد کی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مدد کی، حالانکہ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے بلکہ آپ نے سوال کا دروازہ کھولا ہے۔ خالی نماز کے ڈھانچے سے بھی کام نہیں بنتا بلکہ اپنے اندر حقیقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ سامعین کرام، نماز کے اندر سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ کلمے والا یقین ہو۔ یقین کے معنی یہ ہے کہ ساری چیزوں سے یقین ہٹ جائے، مال کا بھی یقین ہٹے، مال والے کا بھی یقین ہٹے، اور مال و دولت اور حکومت اور طاقت سارے نقشوں سے یقین ہٹے۔ مال و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ کامیابی اور کامرانی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اطمینان اور بے قراری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوئی بزنس چلا رہے ہیں یا کوئی دکان چلا رہے ہیں، یقین دکان ہے تو نماز کام نہیں آ سکتی۔ نماز میں جان پڑنے کے لیے، حقیقت پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا یقین۔ سیف میں روپے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ان روپوں پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کے خزانوں پر آنا چاہیے۔
سامعین کرام، حال کو اعمال سے بدلنا چاہیے۔ حال سے بدلنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہر حال کے اندر ہم اللہ کے امر کو پورا کر رہے ہوں۔ اللہ نے بیمار بنایا تو بیماری کی حالت میں اللہ کا امر پورا کر دیں تو کامیاب ہیں۔ تنگ دست ہیں اور تنگ دستی دور نہیں ہوتی، اس حالت کے اندر بھی ہم اللہ کے امر کو پورا کریں تو کامیاب۔ لیکن ہم نے یہ نسخہ بنا رکھا ہے کہ تونگری ملی تو کامیاب، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ایسی فقیری سے بچا جو اپنے آپ سے بھلا دے کہ تنگ آ کر آدمی شرک وغیرہ کر دے، اور ایسی تونگری سے بھی بچا کہ جس کی وجہ سے میں تکبر کرنے لگوں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر سے تو سبھی واقف ہیں کہ اللہ ہماری مصلحت سے خوب واقف ہیں کہ ہم حال میں کیسے رہیں گے، یہ جانتے ہیں، اس لیے ہمارے مزاج کے مطابق فیصلہ نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھیں تو اس حال میں اللہ کا امر کیا ہے اس کو ہم پورا کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے اور سب رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا تھا اور جتنا مال متا تھا ختم ہو چکا تھا، اور ہوتے ہوتے ایک مرتبہ بے قرار ہو کر دعا کی تو حکم ہوا کہ چشمے میں غسل کرو اور پانی پیو۔ جب ایسا کیا تو ساری بیماری ختم ہو گئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر بھی کامیاب تھے اور تندرستی میں بھی، کیونکہ ہر حالت میں انہوں نے شریعت کو پورا کیا۔ سامعین کرام، حقیقی نماز کی شرائط بھی ملاحظہ کریں کہ یہ بات دل میں جم جائے کہ میرا اللہ میرا رب ہے۔ دوسری شرط نماز میں جان پڑنے کی یہ ہے کہ نماز کی قیمت بھی معلوم ہو، یعنی فضائل والا علم آدمی حاصل کرے۔ تیسری بات، مسائل والا علم بھی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ میری نماز کے اندر آ جائے۔ چوتھی بات، نماز میں اللہ کا دھیان ہو۔ فکر والی بات ہے کہ بغیر فکر کے دھیان نہیں آتا۔ جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں ان چیزوں کو دھیان سے توجہ کے ساتھ نماز کے باہر پڑھیں تو دھیان جمے گا۔ سامعین کرام، نماز ایسی چیز ہے کہ دوسرے احکامات تو زمین پر آئے ہیں اور نماز کے لیے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا اور عطا کیا۔ نماز کا حکم زمین پر آسمان سے نہیں آیا بلکہ زمین سے آسمان پر جا کر لایا گیا۔ جو چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ بلا کر عطا کی جاتی ہیں۔ نماز کے تعلق سے آخری وقت میں بھی وصیت کی اور آخری الفاظ صرف صلاۃ صلاۃ نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر کہنا ایسا ہے جیسے بٹن دبانا۔ اب جب ہم نے بٹن دبا دیا تو دل میں روشنی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ دل کا کیا حال ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے جو اللہ اکبر کہیں تو نماز کے باہر جو چیزیں یاد نہیں آتی تھیں وہ بھی یاد آنے لگتی ہیں۔ نماز دھیان کے جانچنے کی چیز ہے۔ نماز کے اندر دھیان ان چیزوں کا آتا ہے جو دل کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ آدمی بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن جو چیزیں دل میں اتر جاتی ہیں تو ان کا خیال دل کے اندر آتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بت کا پجاری جب بت کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کا دھیان کسی طرف نہیں جاتا، لیکن جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ معمہ کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو اور سنو، کوئی آدمی ہیرے جواہرات لے کر جا رہا ہے اور کوئی آدمی معمولی کوئی چیز لے کے جا رہا ہے تو چور کس طرف کو دیکھے گا؟ تو بھائی بت کا پجاری معمولی چیز لے کر چلنے والا ہے اور شیطان بنا بیٹھا ہے، اس کو شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا؟ شیطان کا کام تو ہو گیا، اب تو پجاری اس کی پارٹی کا آدمی ہے۔ لیکن نماز کے لیے کھڑے رہو گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ لیکن ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ غیر کا دھیان لایا نہ جائے، آ جائے تو پکڑ کی بات نہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح حقوق العباد یعنی نماز کے لیے یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے پڑھی جائے۔ نماز کوئی کھیل نہیں ہے کہ نماز اللہ کی قدرت ہے، تائید اٹھانے کی چیز ہے۔ نماز میں رضائے الہی کا جذبہ ہو تو فائدہ اٹھائے گا اور بزرگی کا اظہار ہو تو نماز میں جان نہیں پڑتی۔ اب نماز میں جان تو پڑ گئی لیکن یہ جان باقی رہے گی، اس کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے حقوق دبائے ہیں تو یہ نماز اس کے پاس چلی گئی، پھر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کسی کی زمین دبائی، کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے ڈال لیے تو ان سب کے بدلے نماز ان کو مل جائے گی اور نماز کہاں رہی آپ کی؟ اسی طرح وراثت کی تقسیم لے لیجئے
کہ لوگوں میں آج کل ورثہ نکالنے کا رواج نہیں رہا، حالانکہ قرآن پاک میں جتنی تفصیل ورثے کی آئی ہے اتنی کسی عبادت کی نہیں آئی۔ بس نماز کی تاکید آئی ہے اور ورثے کی تفصیل آئی ہے۔ مرنے والے کو تیرے حصے کی وصیت کا اختیار ہے، مرنے والا مال کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ تمہارے قبضے میں ہی وصیت چلے گی، زیادہ میں چل نہیں سکتی۔ بیوی کو 8واں حصہ، لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، اس لیے کہ لڑکی کی شادی ہوگی تو لڑکی کا خرچ اس کا شوہر اٹھائے گا۔ امت میں ورثے کا مزاج نہیں رہا، مرنے والا مر گیا اور اس کا بڑا لڑکا مالک بن کر بیٹھ گیا، جب تک وہ ورثے کا مال ورثے کے ہاتھ میں چلا نہیں جاتا ورثہ ادا نہیں ہوگا۔ ورثے کا جن علاقوں میں رواج نہیں، لوگوں کو جرت ہوگی کہ ورثے کو دوسروں کی مثال دے کر ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، نماز کے لیے ضروری شرائط یہ ہے کہ اللہ کا یقین ہو اور غیر کا یقین نکل جائے، اس کی مستقل محنت کرنی پڑے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یعنی اللہ کا دھیان، اخلاص، فضائل والا علم بھی اس میں موجود ہو، اور اس کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ورنہ ہماری نمازوں میں تاثیر نہیں رہے گی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے بیان یعنی اعمال اور چیزوں کی تاثیر کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا میرا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔